السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے میت کو دفن کرنے کے حوالے سے کہ تجہیز اور تکفین کی کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے آبوں کے اوپر پردہ ڈالا تو اللہ اسے 40 مرتبہ معاف کرے۔ اگر کسی نے قبر کھود کر اسے دفنایا تو گویا وہ آدمی نے قیامت تک کے لیے اسے رہائش دی، اور جس آدمی نے اسے کفن لے کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے جنت کا ریشمی لباس پہنائے گا۔ تو میت کو غسل دینے کے جو آداب ہیں وہ ہم نے الگ ویڈیو بنائی ہے، ہم اسی کے ساتھ ہم وہ آپ کو بتا دیں کہ پریکٹیکلی طور پر تو میت کو جو غسل دینا وہ پانی جو ہے وہ بیری پہ پتے ان میں جو ڈال کے اسے بوائل کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو غسل دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ غسل دینے والا جو ہے وہ بعد میں غسل کرے، یہ مستحب ہے۔ کندھا دینے والا وضو کرے، یہ آپ نے سنا ہے علماء سے۔ تو غسل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اکسلوا بماء وسدر وکفنوہ، تو اپنے میت جو ہے اپنے مردوں کو، اپنے پیاروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیری اور پانی کے پتوں سے غسل دینا چاہیے، پھر اسے اچھا کفن دینا چاہیے۔ تو کفن بھی جو ہے وہ اچھا دینا چاہیے، خوبصورت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات اللہ تعالیٰ احساس کو، ہمیں یہ احساس کے طور پر سارا کچھ ہوتا ہے، ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کا اگر فوت ہو جائے تو اس میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قبر نکالنے کی باری ہے تو ہمیں پیش اس معاملے میں پیش ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو پریکٹیکلی میت کو غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں۔ وآتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ تو میت کو غسل دیتے وقت بہت ساری بدعات و خرافات جو ہندوانہ رسمیں برصغیر پاک و ہند کی وجہ سے ہمارے اندر شامل ہیں، جہاں دوسرے معاملات میں بھی ہم سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہاں اس کو میت کو نہلاتے ہوئے بھی ہمارا یہی رویہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو میت کو غسل دینے کا مصنوع طریقہ بتلائیں گے۔ سب سے پہلے جو میت ہے اس کو جب لٹا لیا جائے گا، اس کی انگوٹھی وغیرہ، اس کے ہاتھ وغیرہ چیک کیے جائیں گے، ایسے کہ اس کی انگوٹھی وغیرہ ہوگی تو اسے اتارا جائے گا، اس کی جو گھڑی ہے اسے اتارا جائے گا۔ اس کے بعد جو آگے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے شرم گاہ، اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے گا، اس کے کپڑے وغیرہ کینچی کے ساتھ پھاڑ کر ایسے جیسے بھی اسے اتارا جائے گا۔ اب میت جو ہے وہ برہنہ ہوگی، چوکی ہے، کیونکہ اس کی جو شرم گاہ اس کو بھی بغیر کسی شریعت سے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کسی بزرگ کے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے زیر بال ناف وغیرہ جو ناف کے نیچے بال ہوتے ہیں وہ اتارنے ہیں تو ان کو اتار سکتے ہیں، اور اتارنے بھی چاہیے۔ جو ان کے بچوں کا حق ہے کہ وہ میت کے وہ جو ورثاء ہیں، جہاں وراثت کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں، پہلے میت کو اچھے طریقے سے نہلائیں، ان کے جو بال وغیرہ ہیں اسے زیر ناف اسے اتارنے چاہیے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ میت کا جو پیٹ ہے وہ اچھے طریقے سے دبایا جائے گا، ایسے اچھے طریقے سے دبائیں گے، زور لگا کے اچھے طریقے سے، تاکہ اس کے اندر جو فضلہ وغیرہ ہے جو اس نے 4 دن کوئی بیماری کی حالت میں کوئی چیز کھائی ہے، وہ کھانا وغیرہ ہے وہ باہر نکل آئے۔ اور اپنے جو اس ہاتھ کے اوپر دستانہ پہنا کر وہ دستانہ اسے استنجا کروایا جائے گا۔ استنجا کروانے کے بعد پھر اضافی جو ہے جو روئی لے کر اس کی تھوڑی روئی لے کر منہ، ناک اور آنکھیں اور کان اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ 2-3 دفعہ روئی لے لے، 4 دفعہ لے لے، چونکہ یہ ویسے صفائی ہو رہی ہے، تاکہ جو اس کے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون وغیرہ نہیں رک رہا، بلڈ کا مسئلہ ہے، تو اس کے اچھے طریقے سے صفائی کی جائے کہ تاکہ غسل کے دوران زیادہ روئی کا جو ہے وہ استعمال نہ ہو۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیں طرف سے اور وضو کے اعضاء سے ابتدا کی جائے گی۔ اب جو بہتر ہے، یہ پانی ہمارے پاس پڑا ہے، یہ تو پریکٹیکلی کے لیے ویسے رکھا، بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے بیری کے پتے ڈالے جائیں۔ بیری کے پتوں میں شفا بھی ہے، پکیز بھی بہت زیادہ ہے، تو بیری کے پتے ڈالے جائیں۔ بیری کے پتے ڈال کر اچھے طریقے سے بوائل کیا جائے، اور آخر میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو اس میں مشکور جو خوشبو وغیرہ ڈال لی جائے، تاکہ اچھے طریقے سے جو میت وہ اچھے طریقے سے نہلائی جائے۔ تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا
پانی کو سب سے پہلے جو پانی کا استعمال ہو یہ ہے کہ وضو کے اعضاء سے ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے ایسے ہاتھ دھوئے جائیں گے, اچھے طریقے سے دائیں ہاتھ دھویا جائے گا, پھر یہ ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھویا جائے گا. تو جو بعض الناس ایسے کرتے ہیں کہ وہ اسٹیل کی پلیٹیں لا کے رکھ دیتے ہیں سر کے نیچے, یہ سب خرافات اور بدعات ہیں. یہ سنت کے مطابق انشاءاللہ نہلایا جائے گا, اور اگر کسی کو دلیل چاہیے تو اسے دلیل بھی دی جائے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس کے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئے جائیں گے جیسے ہم وضو کرتے ہیں. پھر روئی لے کر سب سے پہلے کولی کے طور پر 3 دفعہ روئی منہ میں ماری جائے گی, پھر روئی لے کر ناک میں ماری جائے گی, جسے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اس کے بعد 3 چلو لے کر اچھے طریقے سے جو ہے اس کے منہ کو دھویا جائے گا. اس کے بعد منہ کو دھونے کے بعد پہلے یہ بازو اچھے طریقے سے یہاں, پھر یہ بازو یہاں, ایسے تین بار یہ بازو دھویا جائے گا. مطلب ایک بار پہلے دھویا جائے گا سارے جسم کو, ایک بار دھونے کے بعد پھر دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. تو یہ بازو دھونے کے بعد ہم پھر سر کا مسح کریں گے. اس میں مختلف رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سر کا مسح یہ ہے ایسے جو ہم وضو کا مسح کرتے ہیں, تو زیادہ یہ موقف مضبوط ہے. اور بعض الناس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غسل ہے, تو جو ہم غسل جنابت کرتے ہیں اس کے بعد تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم پانی کے 3 چلو لے کر ایسے ایسے اچھے طریقے سے کھلا کرتے ہیں سر کا, پھر 3 چلو لیتے ہیں. تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر دائیں طرف سے شروع کرے گا پانی ڈالنا. ایسے دائیں طرف سے ایسے اسے سارے جسم پہ پانی بہایا جائے گا. پھر اس کو دوسری طرف کیا جائے گا, اس کے اوپر پانی بہایا جائے گا. یہ ہے ایک دفعہ پانی ڈالنے کا طریقہ. دوسری دفعہ بھی یہی طریقہ ہے. تیسری دفعہ جو ہے وہ پانی میں مشکور ڈال لی جائے گی, تو اس کو اچھے طریقے سے میت کو جو وہ نہلایا جائے گا. تو آخر میں پاؤں دھوئے جائیں گے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب پانی ڈالیں گے میت کو ساری کو نہلائیں گے تو پاؤں بھی ساتھ ہی جو ہم دو ڈالیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارا پانی 3 دفعہ پانی کا استعمال کرنے کے بعد آخر میں ہم جو ہے میت کے اچھے طریقے سے ایسے پانی ڈال کر پاؤں دھوئیں گے, اچھے طریقے سے کھلا کریں گے. انگلیوں کے اندر بھی کھلا کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ اگر انگلیاں باندھی ہوئی ہیں وہ کھول دی جائیں گی, اکیلی انگلی میں جو ہے وہ کھلا کیا جائے گا. اب ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے میت کو جو کفن دیتے ہیں. تو اب ہم آپ کو بتائیں گے میت کو جو کفن دیا جاتا ہے. تو کفن جو ہے وہ سنت کے مطابق 3 ہی کپڑے ہیں. تو ایک قمیض کے طور پر جو پہنا جاتا ہے وہ صرف قمیض ہی ہوتا ہے, اور یہ اس میں کوئی پگڑی نہیں ہوتی, اس میں کوئی شلوار نہیں ہوتی. یہ جتنی بھی رسمیں ہیں یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں, یہ جہلانہ رسمیں ہیں, یہ بدعت و خرافات کا گڑھ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چادریں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے قمیض کو جو اس کو قمیض پہنایا جائے گا, پھر اس کے بعد ایک چادر, پھر دوسری چادر. پہلی چادر کو ایسے فولڈ کیا جائے گا, اس کے اوپر ایک چادر, پھر اس کے بعد دوسری چادر اس سے ایسے اس کے اوپر. یہ ویسے ہم نے پریکٹیکلی طور پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ویسے تو چادریں سفید ہوتی ہیں, اس میں سفید کفن کو سفید رنگ کو پسند کیا گیا, اور سنت بھی سفید ہے, اور جو ہے وہ جنتی لوگوں کا لباس بھی سفید ہے. تو اور بھی سنت سے جو ہے وہ رنگ ملتے ہیں. سیاہ رنگ بھی سنت سے ملتا ہے, زرد رنگ بھی ملتا ہے, سبز رنگ بھی ملتا ہے. تو یہ ہم پریکٹیکل طور پہ آپ کو دکھا رہے ہیں. تو ایسے جب ہم کو اس میت کو 3 کپڑوں میں لپیٹ دیں گے تو ایسے اس کا جو ہے وہ منہ سیدھا کر دیں گے, منہ ایسے کعبے کی طرف ہم اسے پھیر دیا جائے گا. یہ ہے سنت کے مطابق غسل کا طریقہ اور سنت کے مطابق کفن. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.